بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ حمد، آیت نمبر 2۔ الرحمن الرحیم۔ رحمان الرحیم کے معنی و مفہوم کی وسعت اور ان کا فرق ہم اللہ کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اب تکرار کی ضرورت نہیں۔ جس نکتے کا یہاں اضافہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دونوں صفات جو اہم ترین اوصاف خداوندی میں ہیں، ہر روز کی نمازوں میں کم از کم 30 مرتبہ ذکر ہوتی ہے، 2 مرتبہ سورہ حمد میں اور 1 مرتبہ بعد والی سورہ میں۔ اس طرح 60 مرتبہ ہم خدا کی تعریف صفت و رحمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ تمام انسانوں کے لیے ایک درس ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندگی میں ہر چیز سے زیادہ اس اخلاق خداوندی کے ساتھ متصف کرے۔ علاوہ ازیں واقعیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بے رحم مالک اپنے غلاموں سے جو سلوک روا رکھتے ہیں ہماری نگاہ میں جچنے لگے۔ غلاموں کی تاریخ میں ہے کہ ان کے مالک ان سے عجیب قاوت اور بے رحمی سے پیش آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلام ان کی خدمات کی انجام دہی میں معمول سی کوتاہی کرتا تو اسے سخت سزا سے دوچار ہونا پڑتا۔ اسے کھوڑے مارے جاتے، بیڑیوں میں جکڑا جاتا، چکی سے باندھا جاتا، کان کنی پر لگایا جاتا، زیر زمین اور تاریک و ہولناک قید خانوں میں رکھا جاتا، اور اس کا جرم زیادہ ہوتا تو سولی پر لٹکا دیا جاتا۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ محکوم غلاموں کو درندوں کے پنجے میں پھینک دیا جاتا، اگر وہ جان بچا لیتے تو دوسرے درندوں کے پنجرے میں داخل کر دیا جاتا۔ یہ تو تھا نمونہ مالکوں کے اپنے غلاموں سے سلوک کا، لیکن خداوند عالم بار بار قرآن میں انسانوں کو یہ فکر دیتا ہے کہ اگر میرے بندوں نے میرے قانون کو خلاف عمل کیا ہو اور وہ پشیمان ہو جائے تو میں انہیں بخش دوں گا، انہیں معاف کر دوں گا کہ میں رحیم اور مہربان ہوں۔ دوستو، ارشاد پروردگار پاک ہے۔ ترجمہ: کہیے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے قانون الہی سے سرکشی کر کے خود اپنی جانوں پر زیادتی کی، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ خدا تمام گناہوں سے درگزر فرمائے گا، یعنی توبہ کرو، رحمت خدا کے بے پایا دریا سے بہرمند ہو جاؤ۔ سورہ زمر، آیت نمبر 53۔ لہٰذا رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کو لانا اس نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم قدرت کے باوجود جو کہ ہماری عین ذات ہے اپنے بندوں پر مہربانی اور لطف و کرم کرتے ہیں۔ یہ بندہ نوازی اور لطف بندے کو خدا کا ایسا شیفتہ اور فریفتہ بنا دیتا ہے کہ وہ انتہائی شغف سے کہتا ہے الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہاں سے انسان اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے اپنے بندوں سے اور مالکوں کے اپنے ماتحتوں سے سلوک میں کس قدر فرق ہے، خصوصاً غلامی کے بدقسمت دور میں۔ سامعین محترم، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو تفسیر قرآن کے حوالے سے مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے کمنٹ بھی کریں کہ آپ کو یہ تفسیر کیسی لگی، اور پلیز لائک کے بٹن کو بھی پریس کریں، جس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں ایسی نئی اور مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتی رہوں گی۔ اگلی ویڈیو کے لیے تب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔